سمجھ بات ہو رہی تھی پاکستان کے موجودہ حالات پر جو سیز فائر ہو چکا. ڈنمارک کی بات ہو رہی تھی. ڈنمارک میں سب تنظیمات جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں دینی و مذہبی سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں, میٹنگز بھی کر رہے ہیں, تو لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز بھی لے رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ اپنا پی ٹی آئی کے سابقہ صدر جناب محترم عمران محبوب تارڑ صاحب موجود ہیں. عمران, آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم, اور تمام سامعین جو پوری دنیا پہ ڈنمارک میں آپ کو سن رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. عمران, بہت ساری یہ باتیں ہوئی, اب سیز فائر کا اعلان ہو گیا, پاکستان کی بڑی کامیابی ہے, اور آپ لوگوں کا اتفاق یہاں ڈنمارک میں سب کو نظر آیا, یہ بھی ایک مثال ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں پوری جو ہماری قوم ہے میں اس کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں, بلکہ ان کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے, ہمیں اپنے اداروں پہ فخر ہے, ہمیں اپنی فوج پہ, ہمیں اپنی ایئر فورس پہ فخر ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا سر بلند ہوا. یہ سیز فائر جو ہوا ہے وہ ہماری فتح ہوئی ہے, یعنی کہ ہم نے ایسے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کے بعد انڈیا نے سیز فائر کیا, ورنہ 3-4 دن سے تو وہ اپنی طاقت آزما رہے تھے. لیکن جب ہم نے آزمانا شروع کی تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو کام خراب ہو گیا, اور انہوں نے اس لیے میں پوری جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ابھی کچھ شہید ہوئے ہیں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جان دی. اور اس کے علاوہ راجہ صاحب آپ نے دوسری بات کی کہ ہماری جو عام کمیونٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ بھی موجود تھے. یہ بہت ضروری یہاں پہ کہنا ہے کہ جب پاکستان پہ کوئی بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہم سب کو اپنے تمام سیاسی نظریاتی اختلافات بلا کے اکٹھے ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو سیاسی پارٹیز ہیں, پاکستان ہے تو یہ تمام ادارے ہیں. پاکستان اس زمین کا ٹکڑا نہیں راجہ صاحب, پاکستان ہمارے جو شہید لوگ ہیں انہوں نے اپنی شہادت دے کے اس ملک کو حاصل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پہ بھی اگر کچھ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے یا مذاق کر رہے ہیں, مجھے بھی بڑی جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. کچھ اپنے لوگوں کی وجہ سے, کچھ دوسرے کے, آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں. میں یہ ساری باتیں سمجھتا ہوں, لیکن جب بات پاکستان کی ہوگی تو سب سے پہلے پاکستان ہوگا. تو انشاءاللہ یہ جو کمیونٹی ہماری ہے, ہم سب جب بھی پاکستان پہ کوئی بھی آزمائش آئے گی ہم اپنے سیاسی نظریاتی اور تمام اختلافات بلا کے پاکستان کے لیے ایک پیج پہ اکٹھے ہوں گے, اور اکٹھے تھے انشاءاللہ. کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف رکھیں کسی بھی بات میں. آپ کے دفتر میں میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی, اور اب جو ہے وہ دوبارہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ جمعے والے دن اعلان ہوا تھا کہ 16 تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے شام 4 بجے جو ہے پرامن احتجاج کیا جائے گا. جی 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 بالکل رائے صاحب, پہلے ہمارے دفتر میں میٹنگ ہوئی تھی, پھر دوسری جو میٹنگ ہے وہ تھوڑی بڑی تھی, وہ عیسائی مسجد میں ہوئی تھی. اب جو تیسری میٹنگ ہو رہی ہے جس میں انشاءاللہ آپ بھی شامل ہوں گے, اور بھی کمیونٹی کے تمام جتنے سربراہ ہیں, تمام جو تنظیمی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اور اس کے علاوہ سوشل مسجدوں کے امام وغیرہ سب اکٹھے ہوں گے. یہ میٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب کریں گے کہ وہ جو فرائیڈے ہم نے پروٹیسٹ کرنا تھا کیا اب ہم کریں یا اس کو پوسٹ پون کر دیں, کیونکہ ابھی ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے, کیونکہ انڈیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کمپرومائز اس نے کیا ہے وہ اس پہ ٹھہرتا ہے یا نہیں. تو اس لیے یہ میٹنگ بہت ضروری ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے وہ کرنا ہے پروٹیسٹ یا نہیں کرنا. تو اس سلسلے میں یہ جو نیکسٹ میٹنگ ہے اس سلسلے میں ابھی میرے پاس ایک ہمارے لسنر ہیں, ان کا وہ سیاسی بھی ہیں, ان کا میسج آیا, تو میں نام اس لیے نہیں لے رہا, جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا, اور انہیں نام لینے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. جب میرے پاس میسج آ گیا پھر کسی چیز کی کمی تو نہیں رہے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کسی مسجد میں جو ہے وہ یوم تشکر جو ہے منایا جا رہا ہے, نہیں ابھی فی الحال ہے میرے پاس ایسی کوئی کہ انفارمیشن نہیں کمیٹی نے ہے. فیصلہ کیا ہے. نہیں مجھے کوئی, میں بھی کمیٹی کا ممبر ہوں, لیکن مجھے کسی قسم کی ایسی کوئی فی الحال انفارمیشن نہیں ہے. ہماری میٹنگ ہے اور میٹنگ کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ رائے صاحب. ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, ابھی کوئی ایسا چلے ڈیسائیڈ نہیں. عمران, یہ باتیں چلتی رہیں گی, آپ نوجوان بھی ہیں, اور اب زیادہ تر لوگ جو ہے ہم نے لوگوں کو وہ کہتے ہیں گائی مہم چلائی ہوئی ہے کہ یہاں کی ڈنمارک کی سیاسی پارٹیوں کے ممبر بنے یا نہ بنے, آپ کو ووٹ کا حق ملا ہوا ہے. 18 نومبر کو الیکشن کمیون کے ہونے جا رہے ہیں, جہاں کسی کا دل کرتا ہے اس کو ووٹ دینے کا, اس کا اپنا حق ہے. جہاں اس کے پاس ووٹ آتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی ووٹ ہے, پسند ناپسند کی بات نہیں, جہاں اس کا دل کرتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں, آپ نوجوانوں میں کہیں کہ یہاں کی طرف بھی توجہ دیں کہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں, اور جو بھی آپ کو سیاسی جماعت پسند ہے, جو بھی آپ کو کینڈیڈیٹ پسند ہے, آپ اس کو ووٹ دیں. کم از کم ووٹ کا استعمال تو کریں. پاکستان میں ہم ووٹ کا حق مانگتے ہیں.
راجہ صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ہمیشہ سنتا ہوں جب یہ الیکشن آتے ہیں آپ ہر پروگرام میں اسی بات پہ زور دیتے ہیں، اور میں کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے مطالبات ہیں، جہاں جو پاکستانی کمیونٹی یا دوسرے تمام فارنرز ہیں ان کے کچھ مطالبات مانے جائیں، تو سب سے جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت ہے. آپ اپنا ووٹ ڈالیں، آپ اپنے نمائندگان کو اسمبلی میں بھیجیں، آپ اپنی آواز بلند کریں. مسئلہ یہ کہ ووٹ کے وقت ہم ایسا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے اور بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ یہ نیا رول آ گیا، یہ ہمارے خلاف نیا رول آ گیا، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس وقت ہے، اب آپ چاہیں تو اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ووٹ. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ میں تو جو بھی ملتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ووٹ کاسٹ کریں. پچھلی دفعہ بھی کروائی تھی، اس دفعہ ذرا زیادہ ہم کو اس کمپین کو چلائیں گے تو ضرور اپنی ووٹ کاسٹ کریں گے. میں تو جو مجھے جانتے ہیں اس کی ووٹ کاسٹ کرائیے. میں نے کہا جس کو کرنی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کریں. جتنے بھی ہمارے اوورسیز یہاں پہ فارنرز رہتے ہیں، اگر وہ اپنے ووٹ دیں تو کم سے کم 2 سے 3 نمائندگان کو ہم اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں اور اپنی جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے راجہ صاحب کہ نومبر میں جتنے زیادہ سے زیادہ عمران آپ کا ووٹ بہت شکریہ. چونکہ نوجوان بیٹھتے رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک جی طریقہ کار بالکل میں ہوتا ہے، سمجھتا ہوں. بس جی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی بہانے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بحث بھی ہوتی ہے، سیاسی بھی ہوتی ہے، پاکستان کی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے لازمی یہ حصہ بنانا چاہیے کہ یہاں کے الیکشن آ رہے ہیں، اب اتنے دور نہیں ہیں. ابھی بڑی عید آ جائے گی، حج آ جائے گا، تو پھر چھٹیاں، اسکول کے بچوں کی چھٹیاں، تو کتنا کا ٹائم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 1-2 مہینہ پہلے جو ہے کوشش کریں گے. تو قانون بنتے رہتے ہیں، آپ اتفاق کریں. ٹیکسی برانچ کے ہمارے سارے ساتھی ہیں، لسنر ہیں، اتنی زیادہ برانچ بڑی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. عمران ہمارا کام ہے خبر دینا، آپ کو پتہ ہے، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میرا کوئی کسی کے ساتھ نہیں. خبر کیا تک ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ کا بھی چھٹی کا دن ہے، تو ہم جی کیوں نہ بالکل. جو ہے وہ جی بہت ساری چیزیں چھوڑ کر اپنی طرف تو جو دے. قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے جی. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے، اور بغیر کسی مفاد کی قربانی دینا یہ تو اور مشکل کام ہے. تو انشاءاللہ راجہ صاحب میں کمپین چلا رہا تھا، آپ بھی چلاؤں گا، اور ہم اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کو اس بارے میں بتائیں گے کہ آپ اپنی ووٹ کاسٹ کریں. اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ وقت بہت کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، نومبر بہت جلدی آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک سٹرانگ جو ہے وہ کمپین ہونی چاہیے. تو آپ کو بہت شکریہ راجہ بہت صاحب، اپنا شکریہ خیال عمران، رکھیے آپ گا. کو تمام قیمتی ٹائم سامعین ہمارے کو ساتھ شیئر کیا، بہت شکریہ. آلویز موسٹ ویلکم راجہ تھینک یو. صاحب. اللہ اوکے، حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، یہ تھے عمران محبوب، جو کہ اپنا بیان جو ہے وہ دے رہے تھے، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے جو ان کے ذہن میں تھا. ایک نوجوان ہے اور انہوں نے بڑی بھرپور حمایت کی کہ یہاں جو ڈنمارک کے الیکشن ہوتے ہیں اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کمپین چلانی چاہیے. جس کو دل کرتا ہے آپ ووٹ دیں، آپ کو ووٹ ملی ہوا ہے. اکثر جب سیاسی بیٹھتے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی پاکستان میں ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کو ووٹ کا حق ملا ہوا ہے خدا را، وہاں تو اس ووٹ کو جو ہے استعمال کرنے کی جو ہے کوشش کیا کریں، اس ووٹ کو پھینکا نہ کریں. یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اس ووٹ کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. آنے والے بچوں کا جو مستقبل ہے اس مستقبل کی طرف آپ سوچیں. سمجھ ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.